السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ذرا تصور کیجئے عراق کا شہر کربلا۔ سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا لیکن شہر جاگ چکا ہے۔ دور دور تک سیاہ پرچم لہرا رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ خاموشی سے ایک ہی سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ کوئی پیدل آیا ہے، کوئی سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے پہنچا ہے اور کوئی پوری زندگی میں پہلی بار اس سرزمین پر قدم رکھ رہا ہے۔ آج 10 محرم ہے، ایک ایسا دن جسے صرف تاریخ نہیں بلکہ کروڑوں دل ہر سال محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آخر اس دن کربلا میں صبح سے رات تک کیا ہوتا ہے؟ لوگ یہاں کیوں جمع ہوتے ہیں اور 11 محرم کی صبح اس شہر کا ماحول کیسے بدل جاتا ہے؟ آئیے آج زمین کی سیر کے ساتھ چلتے ہیں کربلا کے اس سفر پر جہاں ہر گلی، ہر راستہ اور ہر قدم ایک تاریخ سناتا ہے۔ 10 محرم کا دن شروع ہونے سے کئی دن پہلے ہی کربلا کی فضا بدل جاتی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے زائرین عراق پہنچنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان، بھارت، ایران، لبنان، بحرین، خلیجی ممالک، یورپ، افریقہ اور دنیا کے کئی دوسرے حصوں سے لوگ اس شہر کا رخ کرتے ہیں۔ جیسے جیسے عاشورہ قریب آتا ہے ویسے ویسے کربلا کی سڑکیں بھرنے لگتی ہیں۔ ہوٹل، مسافر خانے، عارضی قیام گاہیں زائرین سے بھر جاتی ہیں، جبکہ ہزاروں رضاکار شہر کے مختلف حصوں میں خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ عاشورہ کی صبح فجر سے پہلے ہی حرم کے ارد گرد غیر معمولی سرگرمی شروع ہو جاتی ہے۔ فضا میں خاموشی بھی ہوتی ہے اور ایک عجیب سی کیفیت بھی۔ لوگ وضو کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ حضرت امام حسین اور حضرت عباس حسین کے روضوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورج نکلنے تک بین الحرمین انسانوں کے لیے ایک وسیع سمندر میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ کربلا کا سب سے منفرد منظر صرف لوگوں کا ہجوم نہیں بلکہ ان کی خدمت ہے۔ ہر چند قدم کے فاصلے پر آپ کو ایک موقف نظر آئے گا۔ کہیں پانی تقسیم ہو رہا ہے، کہیں ٹھنڈے مشروبات، کہیں گرم چائے، کہیں کھجوریں اور کہیں مکمل کھانا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب زائرین کو مفت پیش کیا جاتا ہے۔ بہت سے خاندان پورا سال صرف ان دنوں کے انتظار میں رہتے ہیں تاکہ آنے والوں کی خدمت کر سکیں۔ صبح کے وقت جیسے جیسے سورج بلند ہوتا ہے ویسے ویسے شہر کی سڑکیں مزید مصروف ہوتی جاتی ہیں۔ رضاکار مسلسل لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، طبی ٹیمیں مختلف مقامات پر موجود رہتی ہیں اور سیکیورٹی اہلکار لاکھوں افراد کی آمد و رفت کو منظم رکھتے ہیں۔ دنیا کے چند ہی شہروں میں ایک ہی دن اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر بھی شہر اپنی رفتار برقرار رکھتا ہے۔ بین الحرمین میں کھڑے ہو کر اگر آپ ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہر طرف مختلف ملکوں کے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہے، کوئی خاموشی سے دعا مانگ رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ آیا ہے اور کوئی برسوں کی خواہش پوری ہونے پر جذباتی نظر آتا ہے۔ زبانیں مختلف ہیں، لباس مختلف ہیں، لیکن سب ایک ہی مقام پر جمع ہیں۔ تاریخی اعتبار سے عاشورہ کا دن 61 ہجری کے اس واقعے کی یاد سے وابستہ ہے جس میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی کربلا میں شہید ہوئے۔ اسی نسبت سے دنیا بھر کے مسلمان اس دن کو احترام سے یاد کرتے ہیں۔ اگرچہ مختلف اسلامی مکاتب فکر اس کی یاد منانے کے مختلف طریقے رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ دن اسلامی تاریخ میں خاص مقام رکھتا ہے۔ دوپہر کے وقت گرمی بڑھ جاتی ہے لیکن لوگوں کی تعداد کم نہیں ہوتی۔ بعض لوگ حرم کے صحن میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، کچھ تاریخ پڑھتے ہیں، کچھ خاموشی سے اس ماحول کو محسوس کرتے ہیں۔ دوسری طرف خدمت کرنے والے لوگ مسلسل مصروف رہتے ہیں۔ کوئی پانی تقسیم کر رہا ہے، کوئی کھانا اور کوئی تھکے ہوئے زائرین کو آرام کی جگہ دکھا رہا ہے۔ کربلا کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں آنے والے بہت سے لوگ صرف زیارت کے لیے نہیں بلکہ خدمت کے لیے بھی آتے ہیں۔ کچھ لوگ صفائی کرتے ہیں، کچھ راستے صاف کرتے ہیں، کچھ طبی امداد دیتے ہیں اور کچھ صرف اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر کسی مسافر کو مدد کی ضرورت ہو تو فوراً اس کی مدد کی جا سکے۔ شام کے وقت سنہری گنبدوں پر سورج کی آخری کرنیں پڑتی ہیں تو پورا منظر بدل جاتا ہے۔ جیسے ہی اندھیرا پھیلتا ہے، روشنیوں سے جگمگاتا بین الحرمین ایک ایسا منظر پیش کرتا ہے جو دنیا بھر کے فوٹوگرافروں اور ڈاکیومنٹریز بنانے والوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود ماحول میں ایک خاص وقار محسوس ہوتا ہے۔ رات گئے تک زائرین کی آمد جاری رہتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے سفر کی تھکن اتارتے ہیں، کچھ دوبارہ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور کچھ حرم کے قریب بیٹھ کر خاموشی سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کربلا شاید دنیا کے ان چند شہروں میں شامل ہے جو اس رات سوتے نہیں۔ پھر آتی ہے 11 محرم کی صبح۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو شہر کی رفتار آہستہ آہستہ بدلنے لگتی ہے۔ کچھ زائرین واپسی کے سفر کی تیاری کرتے ہیں،
کچھ نجف روانہ ہوتے ہیں جبکہ کچھ ایک اور دن رک کر زیارت مکمل کرتے ہیں۔ اگرچہ رش کم ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن خدمت کا سلسلہ فوری طور پر ختم نہیں ہوتا۔ بہت سے مواقع ابھی بھی کھلے رہتے ہیں اور آنے جانے والوں کی خدمت جاری رکھتے ہیں۔ بازار دوبارہ معمول کی زندگی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، دکانیں کھلتی ہیں، سڑکوں پر ٹریفک بڑھتی ہے، مگر شہر کی فضا میں ابھی بھی محرم کی سنجیدگی باقی رہتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بہت سے لوگ کربلا کو الوداع کہتے ہیں، لیکن دل میں یہ خواہش لے کر کہ ایک دن وہ دوبارہ اس شہر میں واپس آئیں گے۔ اگر آج کوئی شخص پہلی بار کربلا آئے تو شاید وہ صرف ایک خوبصورت شہر دیکھے، لیکن اگر وہ چند گھنٹے اس کے لوگوں، اس کی خدمت، اس کے نظم اور اس کے ماحول کو دیکھے تو اسے احساس ہوگا کہ کربلا صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ آج بھی ایک زندہ شہر ہے، ایک ایسا شہر جو ہر سال لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جہاں خدمت، عقیدت اور اجتماع کا ایک منفرد منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ شاید اسی لیے کربلا کو صرف نقشے پر موجود ایک شہر نہیں کہا جاتا، یہ ایک احساس ہے، ایک یاد ہے اور ایک ایسا مقام ہے جس کی طرف دنیا بھر سے لوگ ہر سال دوبارہ سفر کرتے ہیں۔ اگر آج کی یہ ڈاکیومنٹری آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اگر آپ دنیا کی تاریخی، ثقافتی اور دلچسپ مقامات کی ایسی ہی منفرد ڈاکیومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو زمین کی سیر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔